الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا اور اس رمضان کو وہ خصوصیت اور وہ فضیلت عطا فرمائی جو کسی امت کو یا کسی نبی کے زمانے میں یہ چیز عطا نہیں کی گئی. اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ مہینہ اور مہینے کی وہ یہ خصوصیت اور عظمت عطا فرمائی. رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے 3 عشروں میں الگ الگ خصوصیت کے ساتھ تقسیم ہیں. پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن یہ اللہ کی رحمت کا ہے. خداوند قدوس کی مخصوص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. رحمت تو اس کی ہر وقت ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر دن ہر لمحہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ضرور ہوگی. اب خاص بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اور اس کی مہربانی اور اس کے رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اپنے گنہگار بندوں پر، تاکہ اس بارش کے ذریعے سے ایمان والوں کے دل میں عمل کا بیج اور عمل کا پودا اگ جائے. وہ عشرہ رحمت گزر گیا. یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. درمیان کا عشرہ یہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت جس کے معنی آتے ہیں معافی کے، گناہ کی بخشش کے. تو مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جن کی شان غفار ہے، اللہ کی صفت غفار ہے، غفور الرحیم ہے. قرآن پاک میں تواب الرحیم، غفور الرحیم پڑھتے رہتے ہیں آپ. اللہ توبہ کو قبول فرمانے والے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفت غفار کو، تواب کو، رحمان کو بیان فرمایا.
کہ ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم اپنے بندوں پر بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں، ہم اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں وقت میں یا فلاں مہینے میں معاف کریں گے یا فلاں زمانے میں معاف کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ قرآن کی جگہ جگہ آیتوں کے اندر اس کی ان صفات کا بیان ہے کہ اللہ بہت معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ رمضان المبارک کے درمیان کا عشرہ یہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے، تو مغفرت کا عشرہ اسے خاص کیا گیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کچھ خاص چیز ہے جو اس مہینے میں اور مہینے کے بیچ کے دہائی میں اترتی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی خاص مغفرت ہے۔ یعنی بندہ اگر تھوڑی سی توجہ کر دے، اب بندہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کا کس طریقے پر استقبال کرتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ یہ ہے مطلب، بس ادھر سے توجہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی یا تھوڑی دیر کے لیے بھی دل میں اپنے گناہ کی ندامت پیدا ہو جائے، شرم آ جائے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم چھپ کر بھی اور کھلے عام مجمع عام کے اندر بھی گناہیں کرتے ہیں، دل کے اندر ندامت کا پیدا ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مغفرت متوجہ ہو گئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آدمی کے اپنے گناہ کا دل میں احساس پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص متوجہ ہیں کہ دل میں احساس تو آیا، غلطی کی ندامت، غلطی پر ندامت تو ہوئی، شرمندگی تو ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دیکھو درمیان کا عشرہ اللہ کی مغفرت کا ہے، اور اس کے اندر لاپرواہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اخیر کا عشرہ آنے والا ہے، جو 3 دن کے بعد آ جائے گا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری عشرہ تو بس سمجھ لو کہ چھٹکارے اور نجات کا ہے۔ کس سے نجات کا ہے؟ جہنم سے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اخیر عشرے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلے عشرے میں رحمت آ چکی، دوسرے عشرے میں معافی آ چکی، اب معافی کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہنم سے نکالتے اور جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے۔ وہ عشرہ آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں خود بھی، یعنی اخیر عشرے میں خود بھی عمل فرمایا اور اپنے صحابہ اور اپنے امت کو اس کی تاکید اور شوق بھی دلایا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اعتکاف کا۔ بار بار آپ سن چکے ہیں، میں ان تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اعتکاف کا عمل 20 رمضان گزرنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے
اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی میں رہنا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ورنہ اعتکاف اس کے معنی عربی میں آتے ہیں ٹھہر جانے کے، رک جانے کے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن یہ اعتکاف جو اعتکاف مسنون ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ، یعنی پورے 10 دن کا اعتکاف ہو، مسجد کے اندر رکے ہوئے ہوں، اپنے دنیا کی ہر ضرورت سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی یاد، اللہ کے دھیان اور اللہ کو راضی اور منانے کے لیے مسجد میں آ کر اللہ کے در پہ پڑ جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا، خود بھی اعتکاف فرمایا، صحابہ کو متوجہ فرمایا، اور اعتکاف کی فضیلت بھی بہت بیان فرمائی۔ فضائل اعمال میں آپ سنتے رہتے ہیں، فضیلت بھی بہت بیان کی گئی اعتکاف کی، کہ اعتکاف کا فائدہ کتنا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، بہت سی گناہ سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ زبان کے گناہ سے، اس لیے کہ جب اکیلا رہے گا تو یا تو سوئے گا یا اللہ اللہ کرے گا یا تلاوت کرے گا، زبان کی گناہ سے محفوظ، نگاہ کی گناہ سے محفوظ۔ مسجد کی چہار دیواری کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، جدھر نظر ڈالے گا یا تو مسجد نظر آئے گی، اس کی محراب نظر آئے گی، قرآن نظر آئے گا، یہی نظر آئے گا، کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہوگا نظر سے۔ کان کے گناہ سے محفوظ، اس لیے کہ مسجد میں قرآن سنا جائے گا، نماز ہوگی، تراویح ہوگی، ذکر و تسبیحات کا ماحول اور معمول ہوگا، کان کے گناہ سے بچ گئے۔ ہاتھ اور پاؤں کے گناہ سے بچ گئے۔ صرف مسجد کے حدود کے اندر ہمیں بیٹھنا ہے، باہر نہیں جانا ہے، مسجد کی حد کے باہر قدم نہیں بڑھانا ہے۔ جب مسجد میں رہیں گے تو مسجد میں رہنا ہی عبادت، مسجد میں سونا بھی عبادت، اور سونے کے ساتھ ساتھ اور رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہو جائے تب تو نور علی نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف گناہ سے بچتا، گناہوں سے بچ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں لایانی یا فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو اعتکاف بڑی فضیلت کی چیز ہے، مسجد کے اندر رہنا ہے۔ اب مسجد سے مراد پوری مسجد نہیں ہوتی، اسے ذہن میں رکھو، مسجد کا وہ حصہ جس کو مسجد شرعی کہا جاتا ہے، بس وہ حصہ، یہ نہیں کہ دوسرے حصے، جیسے یہ وضو خانہ، یہ دالان، یہ مسجد میں شامل نہیں ہے، یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے، یہاں نہیں جا سکتا معتکف، سوائے اس کے کہ کوئی ضرورت ہو، وضو، استنجا، غسل وغیرہ کی۔ اور غسل سے مراد غسل واجب، یہ ٹھنڈک کے لیے اور سنت جمعہ کے غسل کے لیے مسجد کے باہر، یعنی مسجد کے حد کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ استنجے کے لیے گئے یا وضو کی مجبوری تھی، مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا پڑا، تو آپ جائیے، غسل کرتے ہوئے چلے آئیے، مستقل غسل کی نیت سے آپ مسجد کی حد کے باہر نہیں جا سکتے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم بھی نہیں ہوتا، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ نیت ہو استنجے کی، وضو کر کے آ جائیے، اور اگر چاہے تو غسل کر کے آ جائیے، ورنہ فقہا نے لکھا ہے کہ مستقل وضو کی نیت سے بھی آپ وضو خانے مسجد کے باہر نہ جائیے، مسجد کے اندر اس کا انتظام کیجیے۔ بہرحال اعتکاف یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے، ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں
جو ماحول چل رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک مقبول بندے کی دعاؤں کے صدقے میں سب لوگوں سے مصیبتوں اور بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا مقبول بندہ کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کا اچھا عمل پوری امت اور پورے شہر اور علاقے کے لیے خیر اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعتکاف کا زمانہ آ رہا ہے، آپ اہتمام کیجئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام جو ضرورت سے زیادہ جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ذات اقدس پر قرآن اترا، جبریل لے کے آئے، آپ کو سناتے، لیکن قرآن کا اہتمام اس قدر کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان کے زمانے میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنے قرآن کا دور فرماتے تھے، اس لیے کہ قرآن تو 23 برس میں نازل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا ہے، تو جتنا اتر چکا ہوتا تھا جبریل تشریف لے آتے، مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ قرآن کریم کا دور فرماتے، جبریل پڑھتے، آقا سنتے، آقا پڑھتے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے۔ جیسے کہ حفاظ اکرام رمضان سے پہلے قرآن کا دور کرتے ہیں، در حقیقت یہ دور سنت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، کہ جس ذات اقدس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور کر رہا ہے۔ اور جس سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال تو آپ نے 2 دور فرمایا، 2 ختم فرمایا، وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ قرآن کی تلاوت کا رمضان میں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ ویسے تو پورے سال جو توفیق ملے تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن رمضان میں تلاوت کا اہتمام ہو، مقدار زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ماحول بن جائے۔ قرآن بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پڑھنے والوں کی آواز کو کان لگا کر سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کان لگاتے ہیں، یعنی خاص توجہ فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی خاص بات ہو سکتی ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے نورانی اور پاکیزہ کلام کو صاحب کلام یعنی اللہ کی ذات متوجہ ہو کر کے سن رہی ہے کہ میرا بندہ پڑھتا ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ قدرتی طور سے قرآن پڑھنے والے لوگ الگ الگ طرح سے پڑھتے ہیں۔ الگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلط پڑھتے ہیں یا مختلف طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، عمدہ بھی پڑھتے ہیں اور روانی بھی بہت اچھی ہے، ادائیگی بھی بہت اچھی ہے کہ سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ بہت اللہ کے بندے وہ بھی ہیں کہ جن کا پڑھنا اتنا اچھا ہے کہ جی چاہے کہ سنتے ہی چلے جاؤ۔ کچھ وہ ہیں جو درمیانی درجے کا پڑھتے ہیں، یعنی نہ تو بہت تیز قرآن چلتا ہے ان سے، نہ بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اب کچھ وہ ہوتے ہیں بیچارے جن سے قرآن چلتا ہی نہیں،
بہت دھیرے دھیرے اٹک اٹک کر تھوڑا تھوڑا کر کے کہ اگر ایک پارا دے دیا جائے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے کہ پون گھنٹہ لگ جائے. ایسے بھی لوگ اللہ کے بندے ہیں. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہت روانی اچھے انداز اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی، انداز بھی، سب کچھ انہیں عطا فرمائی، اللہ کی خاص رحمت. لیکن اس کے بعد کے جو لوگ ہیں جس میں خاص طور سے عوام کا طبقہ آتا ہے کہ ان سے تیز چلتا بھی نہیں اور اتنا اچھا پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی کی توجہ ان پر کتنی ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتعتع، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، چلتا نہیں بہت روانی کے ساتھ، وقت لگتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. نبی فرماتے ہیں کہ انہیں دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اجر تو پڑھنے کا اور دوسرا اجر یہ ملتا ہے کہ بیچارہ پڑھ نہیں پاتا لیکن لگا ہوا ہے اسی طرح سے اٹک اٹک کر پھنس پھنس کے پڑھ رہا ہے، تو اس کے شوق پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی تلاوت جیسی ہو، جیسے پڑھ سکتے ہو ویسی پڑھو، جیسا پڑھنے آتا ہے. اور پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیں ایسے ہی پڑھنے آتا ہے. ہم نے اپنے اعتبار سے جو اچھا ہو سکتا تھا ہم نے اچھا پڑھا، لیکن اے اللہ ہمیں تو جانتے ہیں کہ ہم آپ کے شایع نشان نہیں پڑھ سکتے. ہماری تلاوت کو ایسے ہی قبول فرما لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوشش کرتے رہو، لگے رہو. قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی اہتمام گھر کے اندر، مسجد کے اندر، جہاں موقع ملے قرآن پڑھ لو. اب تو بہت آسان ہو گیا، موبائل پہ قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے. اب موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، بغیر وضو بھی آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ افضل یہ ہے کہ قرآن میں پڑھا جائے. یہ مجبوری کے درجے کی بات بتا رہا ہوں کہ وضو نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں یا کہیں گئے ہیں، موقع ہے، آپ نے موبائل کھولا، قرآن پڑھ لی. قرآن پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو گئی. حالانکہ سب سے بہتر طریقہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھو، اس لیے کہ قرآن جب سامنے ہوگا تو کلام الہی کی جو عظمت دل کے اندر ہوگی وہ عظمت موبائل میں نہیں ہوا کرتی. یہ تو حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں. افضل وہی ہے. لیکن اگر موقع نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وضو نہیں ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہو، موبائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، موبائل میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی، قرآن کریم کا اہتمام کثرت سے کریے. رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. ابھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل میں یہ کھٹکا تھا کہ کیا ماحول ہوگا، اس وبا کے اندر روزہ کیسے ہوگا، تراویح کیسے ہوگی، مسجد میں آنا جانا کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آدھے سے زیادہ حصہ گزار دیا. الحمدللہ مسجد بھی آباد ہے، گھر بھی آباد ہے. کتنے گھروں کے اندر مصلی قائم ہو گئے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ خدشات تو تھے. پچھلا رمضان جس حالت میں گزرا ہے شاید وہ بھول نہ پائے گا، اسے بھلایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز کے لیے 5 وقتہ حاضری ہوتی ہے. اگرچہ گھر میں تاکید کی جاتی ہے کہ گھر میں بھی جماعت کا اہتمام کیا جائے، حاضری کم سے کم ہو. وہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، اب نہیں کہوں گا.
ہر جمعے کو میں کہہ چکا ہوں اہتمام گھر میں ہونا چاہیے، خاص طور سے بوڑھے اور بچے اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو تو خاص طور سے مسجد سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جس طرح سے ایک شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد آؤ، اسی شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ حالات بگڑے ہوئے ہو تو مسجد نہ آؤ، پرہیز کرو، اپنے کو بھی بچاؤ اور مسجد میں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ جیسا وقت ہوتا ہے اس وقت کے مطابق علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسجد سے میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ مسجد سے روکا نہیں جا رہا ہے، ہم تو مسجد کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ تو اعتکاف اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے۔ اعتکاف اگر نفلی ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی چند لوگ اعتکاف مسنون پورے عشرے کا کر لے اور کچھ لوگ وقتی اعتکاف کر لے جو نفلی، یعنی اخیر عشرے میں اخیر کے 3 دن کا اعتکاف، یہ بھی تھی بہت بڑی بات ہے۔ یا اخیر عشرے میں 2 جمعرات پڑتی ہے مثال کے طور پر، 2 جمعرات کا اعتکاف، یا پھر اخیر عشرے کی طاق رات کا اعتکاف 21 23 25 27 29، صرف رات ہی رات کا اعتکاف ہو جائے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے اس کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج میں نظر دوڑاتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ ہم نے 10 دن کے اندر اپنے کتنے لوگوں کو کھو دیا ہے، ہمارے کتنے ملنے جلنے والے رشتہ دار دور و نزدیک کے اپنی زندگی پوری کر کے اپنے قبر تک میں آرام کرنے لگے۔ کب کس کی باری آ جائے، کب کس کا وقت پورا ہو جائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے زندگی ملی ہے، وقت ملا ہے تو اس وقت کی قدر کی جائے، اللہ کی یاد میں، اپنے گناہوں سے معافی میں، اپنے بیماروں کی شفا کے حق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جو بیچارے دنیا سے چلے گئے جن کی زندگی مکمل ہو چکی تھی ان کو اللہ نے اتنی ہی حیات دی تھی، اسی بہانے ان کی موت پہلے سے مقدر تھی، ایسا نہیں ہے کہ وقت سے پہلے چلے گئے، اللہ کی طرف سے اتنی ہی مقدر تھی، لیکن وہ چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بال بچوں کی اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ نگہبانی فرمائے۔ آج ہمیں یاد آتے ہیں وہ لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اور یہ کہہ گئے کہ دیکھو زندگی کا انجام یہی ہے کہ آج ہمارا جنازہ ہے، کل کسی کا جنازہ ہوگا، کل کسی کا جنازہ ہوگا، کل کسی کا جنازہ ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو عجیب بات حضرت نے فرمائی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن اعلان کیا جاتا ہے کہ آج فلانے کا انتقال ہو گیا، آج فلانے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر اپنے کو خطاب کرتے ہیں، اپنے کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے عمر، تو روزانہ یہ سنتا ہے کہ آج فلانے شہید ہو گئے، فلاں کی وفات ہو گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اے عمر جان لو اچھی طریقے سے، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ اعلان ہوگا کہ آج عمر ہی کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اے عمر تم دوسروں کے انتقال پر غم مت کرو اور دوسروں کے انتقال پر بے پرواہ نہ ہو، جس طرح سے آج ان کا اعلان ہو رہا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ عمر تمہارا بھی ایسے ہی اعلان ہوگا کہ آج عمر کا انتقال ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے، رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اللہ نے یہ مبارک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے نام اعمال میں نیکی کے ذخیرے کو جمع کر لو اور جو ہو سکے کمائی کر لو، اپنے معاملات کو صاف کر لو، معافی تلافی کرا لو،
حقدار کا حق ادا کر دو، نہیں ادا کر سکتے تو ان سے معاف کرا لو، اس لیے کہ یہ آنکھ کب بند ہو جائے اور یہ دل کی دھڑکن کب خاموش ہو جائے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آج موقع ہے، اللہ کو بھی راضی کر لو، اللہ کے بندوں کو بھی راضی کر لو اور اپنے گناہ سے توبہ کر لو۔ اخیر میں ایک اعلان کرتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے اور حکومت اور سرکار کی طرف سے جو سخت ہدایات اور پابندیاں ہیں تو اس کا لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ برسوں سے بڑی مسجد میں معمول یہ تھا کہ اخیر عشرے میں پورے عشرے میرا بیان ہوتا تھا اور الحمدللہ بڑے شوق سے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، لیکن پچھلا رمضان تو مسجد کا دروازہ ہی ہمارے لیے بنتا۔ اس مرتبہ اگرچہ گنجائش ہے لیکن احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ اس سال بھی کوئی پروگرام بڑی مسجد میں میرا نہیں ہوگا، احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شب میں 27ویں یا 29ویں میں دعا کا پروگرام اگر ہوا، حالات کو دیکھتے بھئی وعدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی اطلاع دی جائے گی، ورنہ جو پورے 10 دن کا پروگرام پابندی کے ساتھ ہوتا تھا، حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے وہ پروگرام موقوف کیا جاتا ہے۔ خدا کرے آئندہ اگر ہماری زندگی رہی، حالات سازگار تھے تو جو سلسلہ چلتا تھا انشاءاللہ وہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اللہ کرے حالات پرسکون ہو جائے اور سب کو عافیت ہو جائے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کا اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں پر معاملہ فرما کر اس دہشت اور خوف اور بے اطمینانی اور وبا اور بلا کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔